ناظرین، پاکستان کہتے ہیں جی کہ یہ ایک بڑا ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں بڑی غربت ہے، یہاں پہ لوگوں کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں۔ یہاں کا مولوی اور پیر جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ عشر پہ ان کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ سب اس کے برعکس ہے۔ ہم آج آپ کو ان پیر حضرات سے ملواتے ہیں جو پاکستان میں بڑے بڑے چبے ڈال کے بڑی بڑی گدیوں کے گدی نشین ہیں، اور یہاں پہ وہ بڑے درویش، یہاں پہ وہ بڑے معجزے دکھانے والے پیر کہلائے جاتے ہیں۔ اب آج ہم ان کی اصل حقیقت بتاتے ہیں کہ ان کے برطانیہ کے اندر ان پیر حضرات کے اربوں کھربوں روپے کے اثاثے موجود ہیں، اور ان کی تفصیل بھی آ چکی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب، انگلینڈ میں مقیم پاکستانی پیر صاحبان کی معلوم دولت کا تخمینہ آف شور دولت اور ٹرسٹ اس میں شامل نہیں۔ پہلے پیر ہیں صوفی جنید نقشبندی صاحب، یہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ گمکول شریف۔ برمنگم میں ان کی 132 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی 290 ارب روپے کی جائیدادیں موجود ہیں۔ اسی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پیر سلطان نیاز الحسن باہو، یہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ سلطان باہو۔ برمنگم میں ان کی 80 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی 176 ارب روپے کے اثاثہ جات ہیں۔ اسی طریقے سے پیر سلطان فیض الحسن باہو، یہ بھی سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ حق باہو سلطان، ان کی برمنگم میں 83 ملین پاؤنڈ یعنی 183 ارب روپے کے اثاثے برطانیہ کے شہر برمنگم میں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ پیر نور العارفین صدیقی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، یہ ان کے برمنگم میں 77 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی 170 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ پیرزادہ امداد حسین، یہ معتمم ہیں جامعہ الکرم نوٹنگم کے، ان کے 76 ملین پاؤنڈ یعنی 168 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ پیر معروف حسین شاہ نوشاہی، یہ جہلم سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا وہاں پہ آستانہ ہے آستانہ عالیہ نوشاہیہ بریڈ فورڈ۔ ان کے اثاثوں کی مالیت ہے 68 ملین ڈالر یعنی 150 ارب روپے۔ موصوف اپریل 1961 میں برطانیہ تشریف لائے، وہ ایک مل میں مزدوری کرتے تھے۔ چند ماہ بعد بریڈ فورڈ میں تبلیغ اسلام کے نام سے ایک مکان میں مسجد بنائی۔ مریدین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اگلے 18 سال ملوں میں مزدوری کرتے رہے۔ اس وقت بریڈ فورڈ گرد و نواح میں 30 سے زائد مکانات میں تبلیغ اسلام کے نام سے مساجد بنا چکے ہیں، اور ان تمام پراپرٹیز کی بلا شرکت غیر مالک ہیں، لیکن ان کے مکانات کی مالیت 68 ملین پاؤنڈ میں شامل نہیں ہے۔ پیر صاحب اس لحاظ سے بھی بدقسمت ہیں کہ پاکستان میں کسی بڑی گدی کے سجادہ نشین نہ ہونے کی وجہ سے بھی برطانیہ میں ان کی مریدان کی تعداد ابھی تک 20,000 سے بھی کم ہے۔ ساتویں نمبر پہ آتے ہیں پیر سید عبد القادر جیلانی، یہ سابق خطیب ہیں ٹینچ بھاٹا راولپنڈی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ لندن میں۔ ان کی جو اثاثے ہیں وہ 62 ملین پاؤنڈ پاکستانی 139 ارب روپے تقریباً بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیر منور حسین جماعتی صاحب ہیں، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ برمنگم، ان کے بھی 60 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی 134 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ ان کی وہاں پیر صاحب کی سمجھ لو کہ وہاں فقیری ہے، اور وہاں پہ اتنے سارے ماشاءاللہ اربوں روپے کے یہ سارے ارب پتی ہیں۔ 9ویں نمبر پہ آتے ہیں پیر حبیب الرحمان محبوب صاحب، یہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ ڈانگری شریف بریڈ فورڈ میں ہیں، یہ ان کے 32 ملین پاؤنڈ ہیں یعنی پاکستانی 71 ارب روپے 71 ارب روپے بنتے ہیں ان کی۔ 10ویں نمبر پر ہیں پیر عرفان مشہدی صاحب، یہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ بکھی شریف بریڈ فورڈ۔ پیر عرفان شاہ صاحب ان پیروں میں سب سے غریب ترین پیر ہیں، کیونکہ ان کی دولت 2 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی صرف 44 کروڑ روپے ہے۔ ناظرین، یہ جو پیر صاحبان ہیں ان کا تعلق پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہے، جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے اور برطانیہ کی بھی، اور ان پیر صاحبان نے وہاں
اپنی دولت اربوں خربوں بنانے کے لیے مختلف پس پردہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی آڑ میں NGOs بنائی ہوئی ہیں، اور یہ نہ صرف وہاں سے اربوں روپے کے نذرانے بٹورتے ہیں بلکہ مساجد کے اندر جمعہ کے اجتماعات میں باقاعدہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ پیسہ وہاں اپنی پراپرٹی کے اوپر لگاتے ہیں، بتاتے ہی ہیں کہ ہمارے آستانے جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہیں وہاں ہمارے پاس بہت غریب لوگ آتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہمارے آستانے سے ان کو فیض چاہیے، ان کو دوائی چاہیے، ان کے بچوں کو تعلیم چاہیے، ان کے بیواؤں کی مدد کرنی ہے، یہ اس مد میں وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ یہاں آ کے وہ اس کا 1% بھی استعمال نہیں کرتے۔ یہ وہاں اپنے آنے والی اولاد کے لیے انہوں نے وہاں پہ پوری سٹیٹ بنا رکھی ہیں اربوں روپے کی، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ چینی چوروں، جہاں پہ وہ اور مافیاز، قبضہ مافیا، مختلف مافیاز ہیں، تو ذرا ان پیروں کا بھی تحقیقات کریں کہ ان کے پاس یہ اربوں روپے، یہ چھوٹے چھوٹے مسجدوں کے امام مسجد تھے، انہوں نے اربوں روپے کیسے اکٹھے کیے، اور اس کا وہ غریبوں پہ انہوں نے کیا لگایا، اپنے مریدوں پہ لگایا یا اپنے عقیدت مندوں پہ کچھ لگایا، یہ ذرا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کو اعلیٰ سطح پہ حکومت کو چاہیے کہ اس کی بھی کوئی انکوائری ہیلڈ کروائیں، اور جو لوگ وہاں اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے غریبوں کے نام پہ، یتیموں کے نام پہ، بیواؤں کے نام پہ، مدارس کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کا بھی قلعہ کما ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔